الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہم السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں کیا ہے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ سورہ الانعام آیات 84۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت افراسین سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بعثت۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ سورہ نساء آیات 163۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بن افراسین ساتھ رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اس آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہو ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخر کار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ نمبر 1، یا اللہ مجھے تکالیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیات 83۔ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکالیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ صاد
آیات 41۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور بیماری سے شفا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہے وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کرے، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کے پانی کو پیے اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ سورہ الانبیاء آیات 84۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ سورہ صاد آیات 42۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنا بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش میں کامیابی کے بعد انعامات الہی کی بارش۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ بے شک ہم نے انہیں ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ صاد آیات 44۔ اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ سورہ الانبیاء آیات 84۔ اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ سورہ صاد آیات 43۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک اور راستہ بتایا، جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ الطلاق آیات 2۔ اور اللہ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ سورہ صاد آیات 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔